أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، بادشاہی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، سزاوار ہے، جنہوں نے ہم مرین و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، ساتھ ہی ساتھ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عفت مآب خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ حضرات کے روبرو سورۃ الملک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کیا ہوں۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے رزق میں برکت کے اسباب اس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، پروردگارہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد سامعین و سامعات کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مطیع بنایا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اس کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ پیو، اور اس بات کو مت بھولو کہ اسی کی طرف جی کر اٹھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، رب کی بندگی کے بعد جو سب سے زیادہ جستجو اور بنیادی ضرورت ہے وہ رزق کا مسئلہ ہے۔ آج ہم میں سے ہر انسان جو ہے، اکثر و بیشتر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم دن و رات محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں،
لیکن پھر بھی ہم رزق کے مسئلے کو لے کر پریشان رہتے ہیں، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے اور دن بدن قرضہ چڑھتا جاتا ہے، ہم پریشان ہیں۔ تو آخر ہم کیا کریں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں برکت پیدا فرمائے گا، ہمارے رزق کو کشادہ عطا فرمائے گا؟ برادران اسلام، سب سے پہلی چیز کیا ہے اس مسئلے کا حل؟ بنیادی چیز کہ اللہ رب العالمین کی شان رزاقیت پر ایمان رکھنا، کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو انسان کو روزی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو جتنا چاہے رزق دے گا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ زمین میں محنت کرنا، زمین پر جستجو کرنا، کوشش کرنا، یہ ہمارا کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس کو جتنا چاہے گا اتنا ہی رزق دے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو محنت کرتے ہیں ہماری محنت سے ہمیں زیادہ پھل ملتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن بہت کم اس کا پھل ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، وہ جس کو جتنا چاہے اتنا ہی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس روئے زمین پر آیا بھی نہیں جب ماں کے پیٹ میں تھا، رحم مادر میں تھا، اسی وقت اس کی مقدر میں، اس کی تقدیر میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ انسان روئے زمین پر جب آئے گا تو کتنا رزق کھائے گا اور کب تک رہے گا، کہاں پر اس کی موت آئے گی، وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ ساری چیزیں انسان جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھا اسی وقت اس کی تقدیر میں، مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، آج ہمارا اور آپ کا یہ سوچ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ انسان رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، انسان روزی کا پیچھا کرتا ہے، لیکن شریعت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے، رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الرزق لا يتبع الرجل كما يتبعه اجل۔ جس طریقے سے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، انسان کی تقدیر میں اور مقدر میں جہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے وہیں پر انسان کو موت آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسی طریقے سے رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے، روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا ایک مہمان ہمیں فون کرتا ہے کہ آج ہم آپ کے گھر پر آنے والے ہیں دوپہر کے کھانے میں۔ آپ اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرتے ہیں، آپ اپنی استطاعت کے مطابق کھانا تیار کر کے رکھتے ہیں، پھر اچانک فون آ جاتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے مہمان نوازی کسی اور کے لیے تیاری کی، آپ نے کھانا کسی اور کے لیے بنایا، لیکن کھاتا کوئی اور ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، انسان کے مقدر میں جہاں رزق لکھا ہوتا ہے وہاں پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم روزی کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن شریعت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ تو پہلی چیز، اگر ہم رزق میں برکت چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دیا جائے، رزق میں ہمارے برکت ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمیں وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے، تو سب سے پہلی چیز توکل علی اللہ۔ توکل علی اللہ، کیسا توکل کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، توکلوا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے انسان گھر میں بیٹھ جائے۔ توکل کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کر کے مسجد میں آ کر بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے، دعا کرتا رہے۔ اس حدیث کے اندر توکل کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر توکل اسی طریقے سے کرو جس طریقے پر بھروسہ کرنے کا اللہ پر حق ہے، اس طریقے سے کرو۔ آگے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک پرندہ
اپنے گھونسلے سے صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے، زمین پر محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، روزی کو تلاش کر کے جب شام کو واپس لوٹتا ہے تو شکم سیر ہو کر کے، پیٹ بھر کر کے اور اپنے چوزے کے لیے بھی لے کر شام کو واپس آتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے، توکل کرنا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے زمین پر محنت کرنی ہوگی، جستجو کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، اور حلال طریقے کو اپنانا ہوگا، حلال طریقے سے جائز کمانا ہوگا، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ اللہ پر توکل نہ کریں، صرف محنت اور مزدوری کریں، یا پھر اللہ رب العالمین پر توکل کر کے محنت کے بغیر گھر میں بیٹھ جائیں، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ آپ کو اس طریقے سے توکل کرنی ہوگی، توکل اور بھروسہ کرنا ہوگا، تب جا کر آپ کے رزق میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز صلہ رحمی۔ آج ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان بالکل الگ تھلگ ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تنے تنہا زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تنہائی میں خوشحال رہنا چاہتے ہیں، رشتہ داروں سے کوئی مطلب نہیں، رشتہ داروں سے بچھڑ کر کے خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور سوچتے ہیں اگر ہم رشتہ داروں سے مل جل کر رہیں گے، رشتہ داروں سے تعلقات قائم کریں گے، لوگوں کا آنا جانا ہوگا تو ہمارے اخراجات زیادہ بڑھ جائیں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اصول ہمیں بتلایا کہ اگر آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں، اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو رشتہ داروں کی رشتہ داری نبھائیے، ان کے ناز نخرے کو برداشت کیجئے، رشتہ داروں سے جڑ کر اپنی زندگی کو گزارنا سیکھیے۔ اگر آپ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں گے، رشتہ داروں کو لے کر چلیں گے، اس کے ناز نخرے کو آپ برداشت کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وَإِن يُنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ اگر کسی کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کی زندگی لمبی ہو جائے، اس کے عمر میں اضافہ کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت عطا کر دی جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے بالکل برعکس ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تنہا زندگی گزاریں گے ہمارے اخراجات کم ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رزق میں بڑھوتری چاہتے ہیں، اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے، کشادہ ہو جائے، تو آپ اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری کو نمائیے اور سب کو مل جل کر لے کر چلنا سیکھیں۔ تیسرا پوائنٹ، رزق کا نماز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ نماز کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ابھی۔ نماز ایک طرف تو بیان فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو دوسری طرف فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ نماز کا رزق کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا ہی خوب بیان کیا ہے کہ خدا کو لوگ بھول گئے فکر روزی میں، خدا کو لوگ بھول گئے فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیے اور آپ خود بھی اس پر جمے رہیے۔ آپ سے ہم روزی نہیں مانگتے ہیں، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں۔ آج ہم نماز چھوڑ کر کے دولت مند بننا چاہتے ہیں، نماز چھوڑ کر کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، نماز کو ضائع کر کے
ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، مال میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ایک پلاٹ ہے تو دوسری پلاٹ کے ہمیں جستجو اور کوشش ہے، نماز چھوڑ کر کے ہم کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، نماز کو ضائع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نماز کی پابندی کیجئے، اور تنے تنہا نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ اگر آج ہم نمازی ہیں، میری بیوی بے نمازی ہے تو ہم رب کی نظر میں مجرم ہیں۔ اگر ہم نمازی ہیں، ہماری اولاد بے نمازی ہے تو ہم رب کی نظر میں مجرم ہیں، رب کی نگاہ میں ہم اچھے نہیں ہو سکتے۔ ہمیں نمازی بننا ہوگا، اپنی اولاد کو لے کر نماز پڑھنا ہوگا، ہمیں ہمارے ساتھ اپنی بیوی کو بھی نماز کا حکم دینا ہوگا۔ نماز نہیں پڑھ رہی ہے آپ کی اہلیہ، آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو آپ کو رب کے سامنے جھولی پھیلا کر کے بھیک مانگنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اصول اور طریقے بتلائے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد بگڑ چکی ہے، اگر آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیے اور دعا کیجئے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کیجئے، کیونکہ آپ کی اولاد اور آپ کی بیوی کیسی ہوں گی کہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ جب آپ کی اولاد، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کے شریک حیات جب رب کی اطاعت گزار ہوں گی، جب آپ کی فرما بردار ہوں گی، تبھی جا کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو سکتی ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے، اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دیجئے، اس پر تنبیہ کرے، سختی کرے، کیونکہ آپ اکیلے نمازی بن کر کے آپ جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا، اور وہی بیوی، وہی اولاد کل قیامت کے دن آپ کے گریبان کو پکڑ کر کے اللہ کے سامنے حاضر کرے گا، یا اللہ میرا باپ نمازی تھا، میرا گھر کا بڑا نمازی تھا، لیکن کبھی ہم لوگوں کو نماز کا حکم نہیں دیا تھا۔ بہرکیف، اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، اگر آپ رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو آپ نمازی ہیں، آپ اپنی بیوی کو بھی نمازی بنائیے، آپ اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیے، اور خصوصاً نماز فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت نماز دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے نماز فجر 2 رکعت نماز جو نماز فجر ہے وہ بہتر ہے۔ آج ہماری زندگی سے نماز فجر ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، آج ہمارا سونے کا معمول، جاگنے کا معمول بالکل شریعت کا خلاف، قرآن و حدیث کا بالکل خلاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد فوراً سویا کرتے تھے، نماز فجر سے پہلے اٹھا کرتے تھے، آپ معصوم عن الخطا تھے۔ آپ کے اگلے پچھلے تمام خطاؤں کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا تھا، اس کے باوجود بھی آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے، آپ اتنا لمبا رکوع کرتے تھے، آپ اتنا لمبا سجود کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کی ایڑیاں پھٹ جایا کرتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کے تمام خطاؤں کو بخش دیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ اتنی لمبی نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو؟ آج ہم گناہوں کا پتلا بن چکے ہیں، قدم قدم پر گناہ کرتے رہتے ہیں، منٹ منٹ میں گناہ کرتے رہتے ہیں، ہر لمحہ ہر آن گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم سے نمازیں، جو فرض نماز ہے وہ نمازیں ادا نہیں ہو پاتی ہے وقت پر۔ ہمارا جینے کا انداز، چلنے کا سلیقہ اور طریقہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت کے سرٹیفکیٹ جو ہے ہمارے جیب میں ہے۔ اللہ اکبر،
تو نماز فجر کے تعلق سے میں بات کر رہا تھا کہ آج ہم سوتے ہیں رات 12-1 بجے سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں صبح کے 9 بجے 8 بجے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کی صبح میں تو برکت عطا فرما۔ جو انسان نماز فجر سے اپنے کاروبار کی شروعات کرتے ہیں، جو انسان نماز فجر کے بعد اپنے کاروبار کی شروعات کرتے ہیں، اپنے تجارت کی شروعات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اس کے لیے برکت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار میں، اس کے گھر میں، اس کی کھیتی باڑی میں، اس کی تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو انسان نماز فجر کے بعد اپنے کاروبار کی شروعات کرتے ہیں، یہ اصول اپنا لیجئے، اپنی زندگی میں اس اصول کو اپنا لیجئے، آپ اپنے آنکھوں سے، آپ اپنی زندگی کے اندر خود خیر و برکت دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں خود آپ اس کو محسوس کریں گے۔ نماز فجر کو معمولی مت سمجھیے۔ نمبر 4، رزق کے مسئلے میں اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتا ہے۔ رزق کے معاملے میں اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتا ہے، بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو مال و دولت عطا کرتا ہے، ایک انسان کو عہدہ دیتا ہے، ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ منصب دیتا ہے اور اس کو عزت سے نوازتا ہے، اور یہ ساری چیزیں دے کر کے آزماتا ہے، بطور آزمائش ہوتا ہے۔ وہ انسان اگر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اگر اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر اس سے چھین لیتا ہے۔ ایک انسان سے اللہ رب العالمین دولت کو بھی چھین لیتا ہے، عہدہ کو بھی چھین لیتا ہے، مال و دولت کو بھی چھین لیتا ہے، اس کی عزت کو بھی چھین لیتا ہے، اور یہ بطور آزمائش ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کیا کرتا ہے یہ دیکھنا مطلب رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفجر کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو دولت سے نوازتا ہے اور اس کا اکرام کرتا ہے، عزت سے نوازتا ہے، تب وہ انسان اللہ کے آزمائش کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، میرے رب نے میری عزت کی، میری تکریم کی، مجھے عہدہ دیا، مجھے مال و دولت سے نوازا، میری عزت کی، اللہ رب العالمین نے مجھے یہ ساری چیزیں عطا کیا ہے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ان تمام نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیا تھا، اس کے اندر بھی کن کن لوگوں کا حقوق تھا۔ اگر وہ حقوق کو ادا نہیں کرتا اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو دولت دیتا ہے اور عہدہ دے کر کے کسی غریب کا گھر چلانا چاہتا ہے، کسی یتیم کی پرورش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی مسجد کا اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری اسے دیا ہوا رہتا ہے، عہدہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالی یہ چاہ رہا تھا کہ کسی مسجد اور کسی مدرسے کی ذمہ داری یہ نبھاتا یا نہیں، کسی یتیم کی یہ پرورش کرتا ہے یا نہیں، کسی مسکین کے گھر یہ راشن پہنچاتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ نہیں پہنچاتا اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے، پھر چھین لیتا ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے اگر وہ لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، اگر وہ یتیموں اور مسکینوں محتاجوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس سے چھین لیتا ہے، دولت کو بھی چھین لیتا ہے، رزق کو چھین لیتا ہے، اس کی عزت کو بھی چھین لیتا ہے، اس کے عہدے کو چھین لیتا ہے۔ تب وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، میرے رب نے میری اہانت کی، مجھے ذلیل کیا، مجھے رسوا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی پھر پلٹ کر جواب دیتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم نے یتیموں کی تکریم نہیں کی۔
یتیموں کی عزت نہیں کی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم لوگوں نے مسکینوں کو کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج ہم مالدار ہیں، اگر آج ہمارے پاس مال و دولت ہے، آج ہمارے پاس عہدہ ہے، اگر عہدے کا استعمال ہم نے صحیح نہیں کیا، غلط فیصلہ کیا، غلط انصاف سے کام نہیں لیا، اگر یتیموں کو، اگر مسکینوں کو ہم نے دھتکارا، تو اللہ رب العالمین ہم سے چھین لے گا، اور کہا اگر ہم نے چھین لیا تو یہ بطور آزمائش، تم نے ان لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اس لیے ہم نے چھینا۔ تو اللہ رب العالمین دے کر بھی آزماتا ہے۔ ہم یہاں پر کیا کریں؟ جب ہمیں دیتا ہے، نوازتا ہے، تو جن لوگوں کے حقوق ہیں ان کو ہم دینے کی کوشش کریں، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین جو ہمیں دیا ہے وہ لینے پر بھی طاقت اور قدرت اور اختیار رکھتا ہے، جب چاہے وہ چھین لیتا ہے۔ رزق میں برکت کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم سبب قناعت۔ اللہ رب العالمین نے، پانچویں چیز، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے، ہم اس پر قناعت کریں اور اس مال سے اجتناب کریں جو مال ہمیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کو یاد کرنے سے غافل کر دے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر، زیادہ چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، کثرت مال کی چاہت نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان تک جا پہنچے۔ اللہ اکبر۔ انسان کے اندر تکاثر کی چاہت کب پیدا ہوتی ہے؟ انسان کب زیادہ مال چاہنے لگتا ہے؟ جب اپنے سے بڑے کو دیکھنے لگتا ہے، جب دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا شخص ہو، مالدار ہو، جب اس کی طرف وہ دیکھنے لگتا ہے تب اس کے اندر تکاثر کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مال و دولت حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کو بھول جاتے ہیں، مدرسے کو بھول جاتے ہیں، غریبوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، مسکینوں کا خیال نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، بلکہ مالداری کی چاہت اور تمنائیں اس کے اندر انگڑائی لیتی رہتی ہے۔ تو انسان تکاثر کی چاہت، اس وقت تکاثر کی چاہت میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب اپنے سے دنیاوی اعتبار سے جو بڑا ہو اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من هو اسفل منکم انظروا الی من هو اسفل منکم، تم اپنے سے بڑے کی طرف، اپنے سے چھوٹی کی طرف دیکھو۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہو، جو غریب ہو، جو دنیاوی لحاظ سے، جو مالداری کے اعتبار سے تم سے کم تر ہو، اس کی طرف تم دیکھو۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اور جو دنیاوی اعتبار سے مالدار ہو، بڑا ہو، اس کی طرف مت دیکھو۔ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم مسئلہ بتلایا، بہت اہم پوائنٹ بتلایا۔ اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو، تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ اپنے سے بڑوں کو جب دیکھو گے تو تمہارے اندر جو سکون ہے وہ چھن جائے گی اور تم مال و دولت کے حرص میں پڑ جاؤ گے اور پھر اللہ کی یاد، اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ کے ذکر کرنا بھول جاؤ گے۔ تو یہ پانچویں چیز تھی قناعت۔ جس شخص کے اندر قناعت ہو، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 5 چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں پروردگارہ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یا پروردگارہ ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں دین دوگنی رات چگنی تو ترقی عطا فرما۔ ہمیں سے جو قرض میں مبتلا ہے ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ یا پروردگارہ ہم تمام لوگوں کو حلال رزق عطا فرما۔ جو ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔
یا پروردگارہ ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، یا پروردگارہ ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دیندار بنا، ہمیں نمازی بنا، ہمیں ذکر کرنے والا بنا۔ یا پروردگارہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مدارس، مکاتب اور مساجد کی حفاظت فرما۔ یا پروردگارہ دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان بھائی، کوئی بھی انسان پریشان حال ہے، ظالموں کے ظلم کے شکنجے میں ہے، یا اللہ تو اس کی غیب سے مدد فرما۔ ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ فرما لینا۔ تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔